نماز ولایت. حضرت گرامی قدر، جس طرح سے مولا کائنات کی ولایت محبت اور اولاد علی کی ولایت اور محبت تمام زیرو انسان پر پروردگار عالم نے واجب کی، حتیٰ بڑے بڑے ملائکہ پر، حتیٰ انبیاء کے سامنے ولایت علی کو رکھا گیا، اور یہ شرط تھی کہ جو بھی ولایت علی کو قبول کرے گا، اور ہر نبی کو نبوت دی گئی اس وجہ سے کہ اس نے ولایت علی کو قبول کیا. یہ روایات ہیں اور یہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے. مولا علی کی ولایت، مولا علی کی محبت نسلوں کی پاکیزگی کی علامت ہے. اور اسی طرح ہمارا علماء کا عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں حب علی نہ ہو، ولایت علی نہ ہو، وہ نماز اور گناہ دونوں برابر ہیں. جس کے دل میں ولایت نماز نہ ہو. حضرت گرامی قدر، میں عرض کروں کہ یہ نماز ایک وہ نماز ہے کہ جس کے لیے پیغمبر گرامی نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کسی مشکل میں پڑھو تو تم نماز سے مدد لو، روزے سے مدد لو. انا الصلاۃ وعلی صوم، میں محمد نماز اور علی روزہ ہیں. یہ نماز اور روزے کا فلسفہ. نماز کی اپنی ایک ولایت ہے، نماز کی اپنی ایک حجت ہے، اور جسے ائمہ نے بتایا کہ نماز کس طرح سے انسان کے کردار کو بدل دیتی ہے. اور یہی وہ نماز ہے کہ جو ہمیں صرف نظر کرنا سکھاتی ہے، یعنی جو دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیتی ہے تاکہ اس کو مہلت دی جائے، تاکہ یہ اپنے وجود کو سنبھال لے. بعض اوقات بچے شرارت کرتے ہیں، بچے چیزوں کو توڑتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، باپ صبر کرتا ہے. بچہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کر دیا، میری مار لگے گی، مجھے ڈانٹ پڑے گی، لیکن ماں خاموش ہو جاتی ہے، باپ بھی دیکھ کے خاموش صرف نظر کرتا ہے. نماز ہمیں صرف نظر کرنا سکھاتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے بتایا کہ نماز ہے کہ جو انسان کو فحشاء سے روکتی ہے. ایک روایت کا سہارا لے رہا ہوں اپنے تمام بچیوں کے لیے، اور ایک پیغام والدین کے لیے، گھر کے بڑوں کے لیے، کہ گھر میں جب کوئی بچی یا بچہ نماز پڑھنے کھڑا ہو، خدا کے لیے دوسرے بہن بھائی اس کا مذاق نہ اڑائے کہ آج حاجی صاحب بن رہے ہیں، آج بڑے نمازی بن رہے ہیں. ماں مثلا کنکھیوں سے دوسرے بہن بھائیوں کو نہ دیکھے کہ آج یہ نماز پڑھنا ہے. بھائی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے اور اچھی بات ہے. آپ اس کی تشویق کریں، اس کو شوق دلائیں، نہ کہ اس کا نام کا مذاق بنائیں. محلے کا کوئی جوان اگر مسجد میں آ جائے تو بزرگ اس کو پلٹ پلٹ کے ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ بعض اوقات شرمندہ ہی ہو جاتا ہے. نہیں آ رہا، آنے دو بھائی، اللہ کا گھر ہے، یہاں سب آ سکتے ہیں. یہ کسی امیر انسان کا گھر نہیں ہے کہ جس کی مرضی آ جس. یہ رب الارباب، جو تمام ارباب ہیں ان کے رب کا گھر ہے یہ مسجد. اور روایت کے جملے، پیغمبر گرامی مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے. ہر واجب نماز میں سینکڑوں ہزاروں چاہنے والے اصحاب ہوتے. اسی شہر مدینہ میں رسول اللہ کے آنے کے بعد بھی ایک ایسا انصاری جوان موجود تھا کہ جس کے مزاج میں تندی، جس کے مزاج کے اندر زبان تیز، جو گالی سے بات کرتا، دشنام دے کر بات کرتا، لوگوں سے لڑائی جھگڑا اور بات بات پہ چاقو نکالنے والا. لوگ عاجز تھے، اور جس گلی میں کھڑا ہو جاتا وہاں ایک ببال مچا دیتا. بازار میں چلا جائے لڑائی جھگڑا، اور انتہائی بدتمیز، بد تہذیب، بد زبان. اور چونکہ صاحب قدرت تھا، ایک طاقتور جوان تھا، یعنی محلے کا، مدینے کا مثلا بدماش یہ وہ شخص. پیغمبر گرامی نے اس سے صرف نظر کیا. پیغمبر گرامی نے اس کی طرف کبھی اس کو مخاطب نہیں کیا، نہ لوگوں کو بھیجا. ہوا یہ کہ جب پیغمبر گرامی تعلیمات دے رہے تھے، اور پیغمبر گرامی کا ایک وجود جو خود ایک نور ہے، اگر سورج ہی بادلوں کے اندر چلا جائے تب بھی اس کی کرنیں اس زمین کو فائدہ پہنچاتی ہیں. یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں آیا، لیکن رسول اللہ نے اپنا کام جاری رکھا. ایک مرتبہ یہ نماز مغرب میں آیا، پھر کبھی عشاء میں آیا، پھر اس نے آنا شروع کیا. تو اطراف میں جو نمازی تھے ان کو بہت شکایت ہوئی، اور انہوں نے پیغمبر کی بارگاہ میں چاہتے تھے کہ اس جوان کی شکایت کریں کہ یہ بدماش مدینے کا ایک بدماش، ایک گناہ گار انسان، ایک فاحش انسان، فحشا پھیلانے والا انسان مسجد نبوی میں آ رہا، آپ کے پیچھے آ رہا. ہم نماز پڑھنے آتے ہیں کہ ہمارے درجات میں اضافہ ہو، سید المرسلین کے پیچھے نماز ہو رہی ہے، لیکن یہ جوان آتا ہے، ہماری صحت پہ برا اثر پڑتا ہے، ہمارے مزاج پہ برا اثر پڑتا ہے، ہماری معنویت پہ، روحانیت پہ برا اثر پڑتا ہے، ہماری نماز پہ برا اثر پڑتا ہے. ہم رسول کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اس کے اوپر مسجد نبوی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. یہ بات جب مولا کائنات کے کان تک گئی تو یہ اذن اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے. ایک مرتبہ روکا ان اصحاب کو، کہا ٹھہر جاؤ، اس سے پہلے کہ تم
رسول اللہ سے بات کرنے جا رہے ہو، لیکن یہ دیکھو کہ رسول کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے علی، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے آنے سے ہماری نماز پہ اثر پڑتا ہے، ہماری روح پہ اثر پڑتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا تم لوگ رکو، میں تمہارا پیغام رسول اللہ تک پہنچاتا ہوں۔ اب مولا کائنات کو رسول اللہ سے بہتر کون جانتا ہے، اور رسول اللہ کو علی سے بہتر کون جانتا ہے؟ مزاج آشنا ہے، کیونکہ انا والی من نور واحد۔ ایک مرتبہ کہ علی کچھ کہنا چاہتے ہو، کہ اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ ہیں جو آپ سے شکوہ کرنا چاہتے ہیں کہ مدینے کا فلاں اوباش فلاں جو ہے وہ ایک گناہ گار جوان آ کے نماز پڑھتا ہے، یہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں نہ آئے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ حالت جلال میں آئے، کہ ان لوگوں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے اجازت دی ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کا در ہے، دروازہ ہے۔ کون لوگ ہیں کہ جو دروازے پروردگار پر آنے سے کسی کو روکیں؟ کسی میں اتنی جرت ہے کہ وہ حرم پروردگار میں آنے سے کسی کو روکیں، اور اس جوان سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی وجہ سے تمہاری روحوں پہ اثر پڑ رہا ہے تو تمہاری پاکیزہ روحوں کی وجہ سے اس کی بری روح پر اثر کیوں نہیں پڑ رہا؟ یہ رسول اللہ کا مزاج، یہ مولا کائنات کے مزاج، یہ اہل بیت کا مزاج۔ رسول اللہ نے صرف نظر کی یہ جوان آتا رہا یہاں تک کہ ایک متدین جوان بن گیا، یہاں تک کہ اس کی شہرت میں اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ یہ رسول اللہ کے قدموں میں اس نے اپنی جان دی اور شہید ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف نگاہ رسول اللہ نے اس کے گناہوں کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ اس کے وجود میں جو پاکیزہ روح تھی اس کو زندگی دی، اس صرف نگاہ کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ روایت اور یہ واقعہ جو ہمیں رزلٹ دیتا ہے، جو اس کا کنکلوژن نکلتا ہے کہ اگر کوئی معاشرے کا ایک برا انسان بھی ہے تو تبلیغ زبان کے کرنے کے بجائے کردار کے ذریعے پیش کی جائے، اور جب کردار پیش ہوتا ہے تو گناہ گار انسان بھی برائی کا راستہ چھوڑ کر آ جاتا ہے، اس لیے کہ نماز کی خود اپنی ایک ولایت ہے، اور یہی انسان کہ اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو کم سے کم نماز کو نہ چھوڑے، اس لیے کہ نماز بالآخر کسی نہ کسی موڑ پر آ کر وہ گناہ کے راستے کو بند کر دے گی، اور صراط مستقیم کے راستے پر تمام پڑھے ہوئے جو اندیشے ہیں، جو بیریئرز ہیں، وہ ان کو ہٹا دے گی، اس لیے کہ نماز خود ایک ولایت رکھتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔